بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض، سیاست ختم، بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے دوران یہ کہنا تھا، اور انہوں نے مزید کہا کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جیل میں ذہنی مریض کی خواہشات حد سے بڑھ چکی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کو کہا جا رہا ہے آپ کا اور ہمارا دشمن ایک ہے، ہم پاکستان کی مسلح افواج ہیں، کسی سیاسی سوچ کے عکاس نہیں۔ اگر کوئی شخص فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض ہے اور ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جیل میں ذہنی مریض کی خواہشات جو ہیں وہ حد سے بڑھ چکی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کو کہا جا رہا ہے آپ کا اور ہمارا دشمن ایک ہے، ہم پاکستان کی مسلح افواج ہیں، کسی سیاسی سوچ کے عکاس نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے، بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض، سیاست ختم، بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جیل میں ذہنی مریض کی خواہشات حد تک بڑھ چکی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اور ہمارا دشمن ایک ہے، ہم پاکستان کے مسلح افواج ہیں، کسی سیاسی سوچ کی عکاس نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جیل میں ذہنی مریض کی خواہشات حد تک بڑھ چکی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اور ہمارا دشمن ایک ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد ترین صاحب۔ جی سجاد، آپ بتائیے گا کہ آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس نقطہ نظر کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے یا پاکستان کی جو افواج پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس میں کسی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس قسم کی سخت الفاظ میں پریس کانفرنس آج تک نہیں کی۔ آج جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے بالکل ایک واضح لائن ہو گئی ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور وہ دشمن کے ہاتھ کون کون کھیل رہا ہے، اور کون پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل واضح انہوں نے کہہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد اب ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک بہت سارے لوگ جو منہ اٹھا کے باتیں کر رہے تھے اور ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، ان کا گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور قومی سلامتی کے اداروں پر جو لوگ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر حملہ آور تھے، آپ ان سے بھی حساب لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جس قسم کی سیاست کی گئی اور بانی پی ٹی آئی نے جس قسم کا لب و لہجہ اپنا ٹویٹر پہ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس ایسی ہی پریس کانفرنس کا جواب بنتا تھا کہ ایسی ہی پریس کانفرنس میں ان کو جواب دیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ سب برداشت کی کھاد ہوتی ہے، اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے یا جس قسم کی ان کے جو لوگ ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے، اب دیکھیں ایک چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، ایک شخص، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے صوبے کی بھلائی دیکھے، عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کرے۔ وہ صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، وہاں کو اقدامات کیے جائیں اور سیکورٹی کے اداروں سے مل کر عوام کو محفوظ بنایا جائے، عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے۔ وہ ہر روز وہاں سے اٹھتا ہے، سرکاری وسائل استعمال کرتا ہے اور آ کے جناب یہ اڈیالہ جیل کے سامنے کتھک شروع کر دیتا ہے، کتھک ڈانس شروع کر دیتا ہے وہ آ کے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور عوام جو ہیں کے پی کے وہ بیچارے لاوارث پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو اقدامات سول حکومت کو کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے تھے، تو آج بالکل واضح بات ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں، ہفتوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں چند دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ اور بھی بہت بڑے اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ سجاد ترین صاحب، آپ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ
بابر علاؤدین صاحب نے دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے جو آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج انہوں نے جس انداز کے ساتھ جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے اور بالخصوص پاکستانی آرم فورسز کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ بھی سامنے آیا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت صبر کا مظاہرہ کیا پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی ریاست نے. مسلسل ان کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف ایک بیانیہ گھڑا جا رہا ہے ابھی کچھ سالوں سے، اور وہ تھمنے کو نہیں آ رہا. نوجوانوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے اور نام دیا جا رہا ہے اس کو پاپولیرٹی، نام دیا جا رہا ہے اس کو جمہوریت، اور نام دیا جا رہا ہے سیاسی آزادی اور شعور کا. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو سوچ ہے یہ پھر ملک دشمنی کی طرف گامزن ہو جائے گی، تو پھر اس وقت ظاہر ہے پھر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پھر نہ صرف یہ کہ اپنی رائے دینی پڑتی ہے، کریلے دینی پڑتی ہے، اپنا سٹانس دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریاست جو ہے اس کو کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ سیاست ہوگی یا کوئی بھی ادارہ ہوگا سب ریاست کے تابع ہے. ریاست کی سالمیت کو خطرے میں ڈال کے اگر کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا جائے، تو اس کی اجازت تو بالکل بھی نہیں دی جا سکتی. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین جو ہے ان کا جو طریقہ سیاست رہا ہے یا ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں نظر آ رہی، تو اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ہر وقت ان کی ایک ہی کوشش ہے ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے اور پاکستان کی فوج اور بالخصوص فوج کی قیادت کے خلاف ایک عوام کے اندر رد عمل بنایا جائے. اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے. اس رجحان کو تو اب لوگوں کو اشتعال دلا کے تو آپ فوج کے اندر خدا نہ خواستہ دراڑیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے. پاکستان کی فوج ظاہر ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے اور دنیا مانتی ہے، دنیا معترف ہے، اور اسی فوج کو اس حد تک آپ ٹارگٹ کریں اور پھر اب ایکسپیکٹ کریں کہ فوج اس پہ ریاکشن نہ دے. میرا خیال جتنی چھوٹ اور جتنی ڈھیل ان کو دی گئی ہے اس سے زیادہ دی نہیں جا سکتی، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی ابھی مضبوط رائے رکھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ڈیل دے دی گئی، ان کے خلاف پہلے ہی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پوری طرح فوج نے بھی اور اسٹیٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی یہ ریزن نہ ملے. لیکن یہ تو شخصی آزادی نہیں ہے، یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ جمہوری آزادی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جدوجہد یا سیاسی باتیں نہیں ہیں. یہ تو کھلم کھلا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سوچ تو پھر ایک پاگل پن کی سوچ ہو سکتی. تبھی انہوں نے کہا کہ جو ذہنی مریض ہے اور اپنے لیے خود ہی نے مشکلات پیدا کیا. نا ابھی پاکستان کی فوج نے این ڈی یو میں ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا جو کہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور اس سیکیورٹی ورکشاپ میں جو ان کے لوگ گئے ہیں ان کو جو کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ ان کو نکال دے پارٹی سے، وہ مطلب پارٹی کے غدار ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ کس قسم کی باتیں ہیں یا کیا لوگوں کو میسج دے رہے ہیں. اور وہ لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ دنیا کے کسی ملک میں جا کے سوچیں کہ جو فوج سے ملے گا، حالانکہ فوج کو اپنے پاس جی ایس کیو بلا کے ملاقاتیں نہیں کر رہے. بھائی سیکیورٹی ورکشاپس ہو رہی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو اس سوچ کو پھر کیا نام دے گا؟ ڈی جی ایس پی نے بہت کلیئرٹی سے باتیں کی ہیں، اتنی کلیئرٹی سے باتیں آج تک فوج نے نہیں کی. اور میرا خیال ہے اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ابھی آگے چل کے تو کیا کچھ ان کے خلاف اقدامات ہو سکتے ہیں. جی سر، اب یہاں پہ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نا اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے. اور ابھی جیسے ابھی حالیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پھیلائے گئے بانی پی ٹی آئی کی موت کی جو خبریں چل رہی تھی ان کے سوشل میڈیا پر بھی، ایون آن دا مین اسٹریم پر بھی یہ بات چل رہی تھی. اور اسی ہی وقت میں جب علیمہ خان کا بھارتی چینل پہ انٹرویو، تو سر آپ اس سب سینیریو میں علیمہ خان کا کردار کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت منفی کردار ہے جی، بہت ہی زیادہ منفی کردار ہے. ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کو تو مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں یہ لوگ. ہندوستان کے میڈیا میں، ان کے ٹاک شوز میں، ان کے پرائم ٹائم میں جب انہی کے بیانات چلیں گے، اور ان کو تو انڈیا میڈیا کو تو کچھ اور گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دنیا کو بتاتے ہی ہے کہ جی دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ خود ہی اپنی فوج کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، بقول ان کے جناب یہ بہت پاپولر ہے. تو چاہے وہ ان کی بہنیں ہوں یا یہ خود ہوں یا ان کے کچھ فرنٹ مین ہوں، سارے کے سارے جب اس طرح کی باتیں کریں گے اور پاکستان کے دشمن ملک پہ چینل جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر دنیا میں پیش کریں گے،
تو یہ سمجھنے میں تو کسی خاص کوالیفکیشن کی زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی صورت بھی ملک دوستی نہیں ہو سکتی، یہ ملک دشمنی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر اپنے کیے پہ پچھتاتے نہیں ہیں، ڈٹائی کے ساتھ اور مسلسل وہ یہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم بڑا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یہ آزادی رائے ہے، یہ جمہوری حق ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، یہ ہماری سیاسی جدوجہد ہے. عجیب و غریب قسم کے اور لوگوں کو مکس کر کے ان چیزوں کو کہ جو بیسیکلی تو آپ اس میں معاشرے میں اور بالخصوص فوج میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو بہت سنگین جرم ہے. اچھا سر، ایک بات جو ہے ابھی چونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سجاد ترین صاحب بھی موجود ہے، انہوں نے ابھی ایک کمنٹ پاس کیا ہے اور ان کی جانب سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ ملک کی تاریخ کی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ بہت سخت ترین تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. انہوں نے جس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو پریس کانفرنسز جو ہوتی ہیں یا ابھی جو ریسنٹلی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ہوئی ہے، اس میں کس چیز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے؟ چونکہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو سرحدیں ہیں وہاں پر پاکستانی جو فوج ہیں وہ بڑی بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں اور دہشت گردوں کا جو ہے وہ کلا کما کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے اندرون خانہ پاکستان کے اندر جو ہے بالخصوص جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر ایک الگ سے ایک وار جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس وار کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ڈی جی ایس پی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اس طرح سے کھل کے کبھی آج تک فوج کے ترجمان نے اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کیا، کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. جس حد تک یہ جا چکے ہیں وہ حدیں بھی کبھی کسی نے عبور نہیں کی. تو اس لیے مجبوراً ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑا، مطلب انہوں نے خوشی سے نہیں کہا لیکن مجبوراً کہنا پڑا جب ایک سائڈ سے مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کا نام لے کے صبح سے شام تک ہو رہا ہے، جس قسم کی لینگویج یوز کی جا رہی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کرنی تھی کہ کوئی بھاپ نہ رہے. باقی سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے جی پاکستان میں بہت حد تک نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ کردار انہی لوگوں کا ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بیانیوں کو، اس طرح کی لینگویج کو، اس طرح کی اخلاقیات سے گری ہوئی باتوں کو انہوں نے ہی پروان چڑھایا ہے. تو سوشل میڈیا کے لیے بالکل کوڈ آف کانڈکٹ پہلے کی بات اس پہ ہوتی رہی ہے، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں ان کو کوانٹیفائی کر دینا چاہیے کہ یہ اس چیز کی اجازت ہے تو اس کی نہیں ہے. اور ہر ملک کو آزادی ہے، ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ملک کے حالات کے مطابق اپنی پالیسیز وضع کرے. ایک اگر چیز امریکہ میں یا برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں اگر اجازت ہے یا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب قطعا نہیں ہے کہ یہ یونیورسل لا بن گیا. ہم نے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق کام کرنا ہے. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کا تو خیر دنیا کو کوئی ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں تو ابھی بھی ان لوگوں کو بہت چھوٹ دی گئی ہے، کہیں پر اوپر ہوتے ہیں اب تک کیفر کردار تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والے وقت میں اور بہت قریب وہ وقت دوری میں سجاد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے ابھی اقدامات ہوتے بھی نظر آئیں گے، تو اقدامات ہونے چاہیے. اقدامات چونکہ حکومت تک کرنے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، تو حکومت کے پریس کانفرنس کل وزیر قانون اور وزیر اطلاعات و نشریات کی تھی، وہ بھی آپ نے سن لی. حکومت کا موقع بھی بہت کلیئر ہے. تو اس ہمانگی اور یونینیمٹی آف ویوز کی وجہ سے جو کہ بیسیکلی ملک کی سلامتی اور ملک کی بہتری سے مطابقت رکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور اس کے جو سابق چیئرمین ہیں انہوں نے اپنی مشکلات اس حد تک بڑھا لی ہیں. کبھی کسی اور کو نہ مورد الزام دے سکتے ہیں، نہ کسی کے اوپر گلا شکوہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا سر، آخر میں ایک کویشچن میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جنگی محاذ پر افغانستان اور بھارت جو ہے وہ تو پاکستان کو شکست یقینی طور پر نہیں دے سکتا، چونکہ 10 مئی کو بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ جو اندرون خانہ جو سوشل میڈیا کی جو وار جو ہے، اس حوالے سے انڈیا جو ہے وہ اپنے بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس چیز کو لے کر بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے تمام تر معاملات کو لے کر. تو اس حوالے سے فوج کے اندر کیا میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی جو جنگ ہے بالخصوص جو سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، اس کا کلا کیسے کما کیا جائے؟ دیکھیں، اس طرح کی چیزوں کو اگر انڈیا واویلا کرتا ہے تو اس کو ہوا اور مٹیریل تو یہی لوگ دیتے ہیں نا. یہ لوگ ایسی باتیں کر کے اور ایسا مٹیریل شیئر کر کے ایسا جھوٹ کی بنیاد پر خبریں آگے بڑھا کر
تو ہندوستان کی میڈیا کو جواب دے دیتے ہیں، ان کو تو خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کے اندر میکنزم کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ صرف فوج کے میکنزم کی بات نہیں ہے، یہ ایک نیشنل تھریٹ ہے۔ تو اس نیشنل تھریٹ کے ساتھ ایک نیشنل لیول کے اوپر نیشنل پالیسی کے ساتھ ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ فوج اس پہ اپنا ان پٹ ضرور دیتی رہی ہے، ابھی بھی دے رہی ہے، اور فوج اور حکومت مل کے اس کے متعلق کو لائے عمل ہی بنائیں گے، کیونکہ اگر صرف فوج کی اندرون خانہ تک بات ہوتی تو پھر اور بات تھی، لیکن یہ باتیں تو ملک کے گلی کوچوں میں سارا دن جو ہے نا یہ ٹی وی چینلز پہ ہوتی رہتی ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ بٹ ایک چیز کا یقین سب کو ہونا چاہیے کہ یہ باتیں بھی صرف باتوں کے حد تک یقیناً نہیں رہیں گی، کیونکہ جب ایک چیز کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نیشنل تھریٹ ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی۔ جی سر، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین اور سجاد ترین صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آپ اپنی سیاست کریں اور فوج کو اس سے دور رکھیں، ہم پاکستان کی آرم فورسز ہے، کسی جگہ سیاسی سوچ مکتبہ فکر کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں، ایسا کہنا ہے DGI SPR کا۔